ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں ذیشان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلاس نہم اردو لازمی سبق نمبر 2، مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ آج ہم اس سبق کے مشقی سوالات کا حل کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آنے کی صورت میں آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت شکریہ۔ سوال نمبر 1، جز نمبر الف۔ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر ایک مہمان سے نہایت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ دوبارہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ مرزا غالب دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ مرزا دوستوں کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے۔ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا کے ہر مذہب اور ہر ملت کے بے شمار دوست موجود تھے، اس لیے ان کو نہ صرف دلی سے بلکہ پورے ہندوستان سے خطوط آتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ مرزا کو اکثر لوگ بے رنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لولے اور اپاہج مرد اور عورتیں پڑے رہتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی ظرافت اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کا پسندیدہ پھل آم تھا۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ سبق یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ اس سبق کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کشادہ پیشانی، اس کے معنی ہیں خوش خلقی یا خوش دلی۔ غالب اپنے دوستوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ باغ باغ ہونا، خوش ہونا۔ امتحان میں کامیابی کا سن کر ہم باغ باغ ہو گئے۔ مخلص، سچا، خلوص والا یا صاف دل۔ میرے سارے دوست میرے ساتھ مخلص ہیں۔ گردش روزگار، بد قسمتی۔ مرزا گردش روزگار سے بگڑے ہوئے دوستوں سے نہایت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ سیر ہو جانا، جی بھر جانا۔ مرزا کی طبیعت عام کھانے سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتی تھی۔ زمین میں گڑ جانا، شرمندہ ہونا۔ امتحان میں فیل ہونے کی خبر سن کر اختر زمین میں گڑ گیا۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ خالی جگہ میں لفظ وسیع لگے گا۔
دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ یاد رکھیے کہ فواکہ فروٹس یعنی پھلوں کو کہتے ہیں۔ فواکہ میں یعنی پھلوں میں آم مرزا غالب کو بہت مرغوب تھا۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی خالی جگہ میں ہم لگائیں گے آموں۔ سوال نمبر 4، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے اخلاق، افکار، خصائل، کردار۔ درست آپشن اخلاق۔ مرزا غالب کے نہایت وسیع اخلاق تھے۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ بری باتوں سے، زیادتیوں سے، فرمائشوں سے یا حرکتوں سے؟ درست آپشن فرمائشوں سے۔ مرزا غالب دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، محبت برے، دکھ برے، بے رنگ، طویل۔ درست آپشن بے رنگ۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو بے رنگ خط لکھتے تھے۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا جود و سخا، اخلاص، مروت اور لحاظ، صبر۔ درست آپشن مرزا کی طبیعت میں مروت اور لحاظ بدرجہ غایت تھا۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی، میر تقی میر کی؟ درست آپشن میر تقی میر کی۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، مومن نے، شیفتہ نے؟ درست آپشن ذوق نے۔ ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا، خربوزہ، تربوز، آم، آڑو۔ درست آپشن فواکہ میں غالب کو آم بہت مرغوب تھا۔ سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ بچوں آپ یہ اعراب اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ امتحان میں آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ اخلاق، اخلاق، مروت، مروت، اصلاح، اصلاح، وضع، وضع، عمائد، عمائد۔ سوال نمبر 7، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ غم، خوشی، خط، مذہب، حرف، غزل، مروت، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ، وضع، جاڑا، ظرافت۔ اب ہم ان الفاظ کو مذکر اور مؤنث الفاظ میں الگ الگ کر کے لکھتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ میں سے مذکر الفاظ یہ ہیں: غم، خط، مذہب، حرف، حوصلہ، لحاظ، ٹکٹ، جاڑا۔ جبکہ اوپر دیے گئے الفاظ میں سے مؤنث الفاظ یہ والے ہیں: خوشی، ملت، غزل، مروت، وضع، ظرافت۔